صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کا سبق جو ہے فہم قرآن کلاس کے سلسلے میں، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم حقیقت بیان کی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کامیابی کا جو اصل راز ہے نا، وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص ایک راستے پر چلا، جس راستے پر علم حاصل کرنا ہے، اس نے حصول علم کے لیے جو شخص نکلا اپنے گھر سے اور چلا، سفر کیا اس نے، سہل اللہ لہ بہ طریقا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس ٹکڑے میں جنت کو علم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور علم کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے، عام طور پر جو ہمارے اندر مشہور ہو گئی ہے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ایک دنیاوی علم ہوتا ہے، ایک دینی علم ہوتا ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے دینی اور دنیاوی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہر علم جو انسان خدمت خلق کے لیے حاصل کرے گا، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے حاصل کرے گا، وہ دینی علم بن جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ ریاضی کا علم ہے، آپ جانتے ہیں نا، ریاضی، حساب کتاب کا علم، تو یہ تو قرآن میں ہے۔ اگر یہ نہ پڑھیں گے تو آپ قانون وراثت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ یہ ایک مثال ہے، اسی طرح دیگر بہت ساری مثالیں ہیں۔ جغرافیہ کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، تو قرآن نے تو اس کو بیان کیا ہے، حدیث نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ جب کسی بھی اللہ کے رسول کے حالات قرآن میں پڑھیں گے تو دو باتیں لازم ہو جائیں گی کہ وہ کس زمانے میں ہوئے، کس قوم میں ہوئے، کس ملک میں ہوئے، اور یہ زمانہ، ملک اور قوم، تاریخ اور جغرافیہ کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دینی اور دنیاوی کی تقسیم غلط ہے۔ سارا علم انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر کے اس کا مقصد پورا کرتا ہے تو اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، وہ دراصل جنت کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات فرمائے وَمَجْتَمَعَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ۔ جو لوگ کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تلاوت کے پر میں اتنی بات کہہ دوں کہ تلاوت کے بنیادی معنی پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں۔
چونکہ تلاوت کرنے والا الفاظ کی آیات کے پیچھے چلتا ہے اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں، لیکن اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلنا. تلاوت اصل میں اس کا نام ہے، یہ عمل کی طرف لے جاتی ہے. یہ بات سمجھ. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بیٹھ کر درس سنتے سناتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں. درس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوٹا چھوٹا کر کے. عربی زبان میں یہ جو کسان توری وغیرہ بناتے ہیں نا، اس کو درس کہتے ہیں. گندم کو ہم گاتے ہیں نا تو پھر چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کو درس چھوٹے چھوٹے کر کے، یعنی ٹکڑا ٹکڑا کر کے سمجھنا اور اس کو بیان کرنا، اس کو درس کہتے ہیں. سمجھنا، سننا اور بیان کرنا اور اسے اختیار کرنا. فرمایا اللہ نازلت علیہم السکینہ، سکینہ تھا بغاشیہ تاہم الرحمہ، فرشتے سکینت نازل کر دیتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ اس مجلس میں، ان دلوں میں سکینت نازل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو آ کر کے ان میں شامل ہو جاتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس میں شریک لوگوں کا ذکر ان سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اس کے پاس مقرر فرشتے ہیں. پھر فرمایا ومن بطأ بہ، جس شخص کو من بطأ بہ عملہ، جس شخص کو اس کے عمل نے گرا دیا، اس کا نسب اس کو نہیں اٹھا سکتا. لم یسر بہ نسبہ، یعنی نجات اور فلاح جو ہے وہ عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اس کا خاندانوں کے ساتھ، خون کے رشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں ہے کہ فلاں خاندان میں کو پیدا ہو گیا، فلاں نسل میں کو پیدا ہو گیا تو وہ جنت پا جائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. جو عمل کرے گا، جو اس راستے پہ چلے گا، فلاح اور کامیابی اس کے لیے ہے. اور یہ جو کہا نا اس کے نازلت علیہم السکینہ، سکینہ اللہ نازل کرتا ہے، یہ کیا ہے بھلا؟ اس پر غور کرو. آپ دنیا میں دیکھیں گے کس طرح دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، لوگ کس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ سامان زیست اکٹھا کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے. یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، مکان چاہیے، کوٹھی چاہیے، کار چاہیے، بنگلہ چاہیے. یہ یقین مانیے ان کے جو آپ کر لیں جمع، ان کے اندر سکینت نہیں ہے. جس کو سکینت حاصل ہو گئی، جس کو سکون قلب کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو وہ کلی میں بیٹھا بھی سکون قلب کے ساتھ ہے. یاد رکھنا یہ بات. یہ پہلی چیز ہے. دنیا فانی ہے، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس کی بہت کم عمر ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو جن کا سکون غارت ہو گیا، انہیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر خوش ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس رخ پر انہیں جانا چاہیے تھا، جو سوچ ان کی ہونی چاہیے تھی، جہاں انہیں جڑنا چاہیے تھا، جہاں سے سکون قلب ملتا ہے، وہاں نہیں جڑے. یہ تو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی آیات ہیں. یہ جماعت اسلامی کے مربین جو ہمارے ہیں، انہوں نے ایک کورس بنایا ہے تاکہ اس پر غور کیا جائے. سارا قرآن ہی اس لیے ہے کہ اس پر غور کیا جائے، لیکن وقت کے لحاظ سے کم وقت ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس بھی بہت کم وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کے کچھ حصے نکال کے خصوصی طور پر رکھے گئے. تو یہاں آج کا جو فہم قرآن کے سلسلے میں ہے درس قرآن، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک ہے. ان آیات کے اندر بہت اہم باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو،
اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا چھوڑیں گے، مرتد بنا دیں گے تم کو. اور ممی طور پر ہم سمجھتے ہیں یہ ہم تو مسلمان ہیں، کیسے ہمیں کافر کر دیں گے وہ لوگ. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنا دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کہیں گے بھائی. وہ اس کی جگہ جو اسلام کی تعلیمات ہے، جو اسلام کی شناخت ہے، وہ شناخت ہم سے چھینیں گے، شناخت اس کی چھین لیں گے. وہ اپنی ہمیں تعلیم دے دیں گے، اپنا علم دے دیں گے، اپنی تہذیب دے دیں گے، اپنا لباس دے دیں گے، اپنا رہن سہن دے دیں گے، اپنا چال چلن دے دیں گے، اپنے طریقے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سے مگا دیں گے. ہم سب کچھ وہی کرتے ہوں گے جو وہ کر رہے ہیں، وہی کرتے ہوں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارا ٹی وی، ہمارا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، کیا اس میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا لباس اپنا ہے؟ کہ ہماری زبان اپنی ہے سرکاری طور پر؟ کیا لباس ہمارا اپنا رہ گیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریزی لباس پہناتے ہیں، بچیوں کو پہناتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ جب اسی لباس میں جوان ہوتے ہیں تو وہ اسی تہذیب میں غرق ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ چلا کر کے ہمیں اس سے دور کر دیں گے. یہی بات کہی گئی ہے کہ ذرا ہوشیار باش. اور دوسری ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، آگے چل کر کے کو آیات آ رہی ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے یہ دوست نہیں ہیں. اور پھر صاف کہہ دیا کہ اگر تم انہیں دوست بناتے ہو، ایک ہوتا ہے کاروبار کرنا، کسی کے ساتھ لین دین کر، لین دین منع نہیں ہے، کسی بھی کے ساتھ منع نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر جگری دوست بنا لینا، کسی چیز کو پسند کر لینا، اس کے رنگ میں رنگ جانا، اس کے کالم میں ڈھل جانا. تو پھر یہ جو دوستی ہوتی ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ رنگ چڑھا دیتی ہے. تو کہا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ، تم میں سے جس نے بھی ان کو دوست بنایا، پھر فرمایا فَمِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. اس لیے ہوشیار باش، ان کے داؤ فریب سے، ان کے مکر فریب سے، ان کے چالوں سے بچ کے رہنا. آج امت مسلمہ کو آپ دیکھیں، پوری دنیا، پورے آل ورلڈ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے سکول، ہمارے ادارے، ہمارے رسم و رواج، ہمارے بازار، ہماری منڈیاں، ہماری عدالتیں، ہماری اسمبلیاں، کوئی چیز دیکھ لیں آپ، جہاں بھی جائیں گے وہی رنگ عالم نظر آئے گا. اس لیے یہاں یہ فرما دیا کہ اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، ان کی بات مانی، ان کی راہ چل پڑے، یردوکم بعد ایمان، ایمان کے بعد تم منکر ہو جاؤ گے اس تہذیب کے، قرآن کے منکر ہو جاؤ، اس کی تعلیم کے منکر ہو جاؤ گے، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. یہ اس سے پہلی آیت میں کہا. پھر فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، غور تو کرو، یہ تم کیسے انکار کرو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. کرتے ہیں نا ہم تلاوت دن رات، لیکن بے سمجھے بوجھے کرتے ہیں. دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی، صرف ثواب کے لیے پڑھی جاتی، سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہم لوگ بالکل ہی اس بات سے ہٹ گئے ہیں کہ اسے سمجھنا بھی چاہیے. ہم اسے پڑھتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس کو سمجھیں، اس میں ہے کیا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی عزیز باہر سے، بیرون ملک سے آپ کو خط لکھ دے. اس نے خط ایک ایسی زبان میں لکھ دیا، مثلا عربوں میں رہتا ہے تو عربی میں لکھ دیا. اب آپ نے اس کو غلاف میں رکھ کر کے خوشبو لگا کے رکھ دیا، عربی زبان میں خط لکھا ہوا ہے. یہ نہیں پڑھنے کی ضمانت کی کہ اس نے اس میں کہا کیا ہے. یہی کام ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں.
یا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ڈاکٹری کی کتاب لے کر، طب کی کتاب لے کر پڑھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا ہمیں شفا مل جائے گی؟ کون نہیں جانتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ قرآن پڑھیں، اگر سمجھ کے اس پر عمل نہیں کرتے تو جو نسخے اس میں عمل کے بتائے گئے ہیں اگر ان پر ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے اور فرمایا وفیکم رسول ہو، حالانکہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی اس کی پوری سیرت، اس کی پورا دین، اس کی پوری شریعت، اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ آج بھی ہمارے سامنے بالکل نمایاں ہے۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو چاہے کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کی مسجد کی زندگی کیسی تھی، عدالت کی، میدان جہاد کی زندگی کیسی تھی، زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ قرآن میں ان کی زندگی کے حالات بیان ہوئے، حدیث میں بھی بیان ہوئے، تاریخ میں بھی بیان ہوئے۔ فرمایا اور پھر بھی یہ بھی فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ گر بنایا بیان کر دیا ہے، آخری گرہ دے دی ہے کہ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ یاد رکھو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کر لیا، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے، طریقہ سکھا دیا ہے، اگر کوئی شخص اس کو تھام لے فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے سیدھی راہ دکھا دی جائے گی۔ اللہ کا وعدہ یہ کہ دکھا دی جائے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی چاہے اور سیدھی راہ نہ پائے، ہو نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو اسی نظر سے پڑھے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی ہے جو مسلمانوں کے لیے اس وقت بربادی کا سبب بن گئی ہے۔ یہ اسباب اس زمانے میں بھی بعض قوموں میں تھے جن کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، اور اس میں ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، مسلمان بن کر دنیا سے جاؤ۔ اب ذرا غور کرو، اس پر غور کرو، ٹک جاؤ، بار بار اس آیت کو پڑھو، یہ کیا کہا گیا ہے؟ مسلم بن کر رہو، تمہارا نام اللہ تسماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننے والوں کا پہلے بھی نام مسلم تھا اور اس قرآن میں بھی اس کا نام مسلم رکھا گیا ہے۔ اب اس کے سوا ہمیں اور کون سا اچھا نام چاہیے؟ کہا گیا مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے مرو، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک رسی ممدودۃ من السماء، آسمان سے ایک رسی لٹکا دی ہے، یعنی قرآن اتار دیا، جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حیثیت سے حبل اللہ نازل فرمایا، فرمایا اکٹھے ہو کر ولا تفرقوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ ایمانداری سے سوچو اور بتاؤ کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کیا یہ فرقہ بازی نہیں ہے ہمارے اندر؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ایسا ہے؟ یہ نہیں ہٹے گا جب تک اصولی باتیں نہ سمجھ لیں۔ ہر شخص فرقہ بندی کی مذمت کرے گا، کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، اس سے جب آپ بات کریں گے وہ کہے گا کہ یہ فرقہ بندی بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہر شخص یہ کہے گا۔ لیکن اگر یہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے ختم ہو تو وہ کہے گا کہ میرے فرقے میں آ جاؤ تو ختم ہو جائے گی یہی کہے گا، ہر شخص یہ کہے گا، حالانکہ بات یہ نہیں کہی گئی۔ اصل میں بات یہ کہی گئی کہ چھوڑ اپنا فرقہ، اللہ کے قرآن پر آ۔ کیوں؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بنایا ہے، میزان بنایا ہے۔ تبارک الذی
نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات، سورہ الفرقان کی پہلی آیت. بہت برکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو خبردار کرے. بات مسلمانوں کی نہیں پھر ہو رہی، پوری دنیا انسانیت، بنی نوع انسان سب کو خبردار کر دے کہ قرآن فرقان بن کر، کسوٹی بن کر آیا ہے. جو چیز اس کے اوپر پورا نہ اترے گی وہ کھوٹی. یاد رکھیے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. آپ کے بازار میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گدھا گاڑی پر سبزیاں بیچتے ہیں لوگ. بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس جو انہوں نے اپنے بٹے بنائے ہوتے ہیں نا، وہ اینٹوں کے روڑے بنا رکھے ہوتے ہیں. سیر کا ہے، 2 سیر کا ہے، کلو کا ہے، 2 کلو کا ہے، آدھ کلو کا ہے، پائیا. آپ سبزی لینے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے روڑا رکھا ہے 1 کلو کا، یہ تو کلو کا نہیں ہے. اختلاف شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے بھائی کلو کا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں کلو کا. بتائیے مجھے فیصلہ کیسے ہوگا؟ سوچ کر بتائیں ذرا. سرکاری بٹا لائیں گے اور اس کے ساتھ اسے تولیں گے. اگر اس کے ساتھ برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے. ایسا ہی ہے نا. اللہ نے یہ فرقان اسی لیے نازل کی ہے کہ جو چیز اس کی میزان پر پوری نہ اترے وہ کھوٹی، وہ پوری نہیں ہے. جو شخص اس طرح اس کو سمجھے گا اس کے لیے بھی عرض کر دوں، جب تک نہ ہو قرآن کی فرقانیت پہ ایمان، نہ کھلتی ہے گرہ حقیقت، نہ ہوتا ہے رد شیطان. یہ بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں کتابیں پڑھتے ہیں آپ، اگر وہ قرآن کی میزان پر پوری نہیں اترتی تو رہنے دیں. اللہ نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں آپ سے. اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے اپنی کتاب پر ایمان لانے کا. یہ جو کہا ہے نا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، تو وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، ان کی بات ہے، انسانوں کی لکھی کتابیں نہیں ہیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو. یاد رکھیے. اس لیے یہ بات کہی کہ تفرقو لا تفرقو، تفرقہ بازی نہ کرو، اور اس قرآن کی نازل جو اللہ نے نازل کی، یہ رسی اتاری ہے، اس کو مضبوط سے تھام لو. پھر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا تھا. وہ کیا تھا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ تک پہنچی ہے، انصار آئے، مسلمان ہوئے. ان میں 2 قبیلے آئے، اوس اور خزرج، مشہور قبیلے تھے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 120 برس تک ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی، اور ان کے اندر اتنی قتل ہوئے کہ کوئی قابل ذکر آدمی انہوں نے ایک دوسرے کا نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے ان پر انعام کیا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا، وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے. تو وہی جو ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، پھر وہ آئے، مسجدوں میں آئے، صف بندی میں آئے. یہ جو حدیث میں آیا نا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہو جو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جو، اگر خلا رکھو گے تو شیطان گزرے گا. تو یہی تو بات ہے. اب دشمن کے ساتھ دشمن کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب تک اس کے دل سے اس کی نفرت نہ نکلے، نفرت کا شیطان جب تک نہ نکلے، کیا کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہی سب تھا جو سماج میں دیا گیا ہے کہ دشمنوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، ایک صف میں کھڑا کر دیا. راز کیا ہے ایک صف بندی میں جڑ کے کھڑا ہونے میں؟ راز کیا ہے؟ وہ تاریخ میں پڑھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ کیا تھا. یہ دشمنوں کو، ایک دوسرے کے خونی دشمن ہے، جان کے دشمن، کھڑا کر دیا. کہا مل کے کھڑے ہو جاؤ.
ڈسپلن سیکھو، تم نے ابھی میدان میں نکلنا ہے، ڈسپلن سیکھو، اس لیے حکم دیا گیا۔ حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور سب بندی کرتے پہلے، اور کہتے کہ ایڑی کی ایڑی ملاؤ، گندے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ بات کیا تھی کہ یہ جو لوگ مختلف قسم قبائل سے آئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جب تک ان کے دلوں کی نفرت ختم نہیں ہوگی یہ دین کا کام کیسے کریں گے، مل کر کیسے چلیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی حکمت کے ساتھ ان کو یا بستہ کر دیا، ایک سب میں کھڑا کر دیا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ کیا تم، یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اس طرف اشارہ کیا، یاد ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے انعام کیا تم پر، اپنا رسول بھیجا، قرآن نازل کیا، جس کے نتیجے میں مان لانے کے بعد تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات فرمائی ہے کہ حالانکہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ آگ کا ترجمہ دو طرح علماء نے کیا ہے، ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم جنگ کی آگ پہ گڑھے پر کھڑے تھے، اور جنگ کا آگ ہے نا جی، بھسم کر دیتی ہے لوگوں کو، کروڑوں انسان قتل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی بھی یہی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں تم کھڑے نہیں ہوتے، اس کو نہیں مانتے، تو جہنم ہے، جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کس کے ذریعے بچے ہیں؟ ایمان کے ذریعے بچے ہیں، یقین کے ذریعے بچے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عقائد کے ذریعے بچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اختلاف کبھی نہیں کیا۔ آپ نے ان کے حالات پڑھے ہیں نا کہ بھئی تاریخ میں آگے بڑھے تو قریش حکمران تھے، خلیفہ قریش بنے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلیفہ بنے۔ تو انصار کے ادھر گئے، انصار نے تو کوئی دنیا کا صلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے لیے کیا تھا نا کام، سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کے لیے کیا ہے، ہمیں حکومتوں کے لیے نہیں کیا، عہدے داری کے لیے نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ لگ جاؤ، زندگی کی سیدھی راہ۔ زندگی کی سیدھی راہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اس میں ہم خود اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ یقین مانیے دنیا پر تنقید کرتے رہیں، لوگوں پر آپ تنقید کرتے رہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے رہیں، کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت آدمی کو سخت ملتی ہے جو اپنے آپ پر تنقید کرے، اپنے عیب دیکھے۔ اگر وہ اپنے عیب دیکھے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا ترک کرنا ہے اور کیا میں نے اختیار کرنا ہے، میری اپنی کیا حالت ہے۔ اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی میرے بھائی، کیونکہ انسان کے اندر نفس لگا ہوا ہے، خواہش نفس لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ تین کام بتائے ہیں کہ تمہیں ایک ایسی امت ہونا چاہیے۔ میں یہ ایک وضاحت بھی کر دوں، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا کہ تمہارے اندر سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو لفظ من آیا نا یہاں، اس کو عربی زبان میں بیان کا من کہتے ہیں، یہ تبعیض کا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے اندر سے ایک جماعت تو یہ کام کرے باقی لوگ نہ کریں، یہ نہیں مانا۔ مطلب یہ ہے کہ تم سب کو کیا کرنا ہے، تم سب کو، تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ پہلی بات یامرون بالمعروف۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے تو حکم کیسے دو گے؟ کیسے دو گے حکم؟ کبھی سوچا ہے کہ یامرون بالمعروف آج کون کر رہا ہے؟ اگر آل ورلڈ دیکھیں تو کون کر رہا ہے؟ حکم کس کا چل رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے کام چل رہے ہیں دنیا میں، یا امریکہ کے، یا یورپ کے؟ تو پھر کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیا کہا گیا ہے؟ تمہیں حکم دینے کے لیے بنایا اللہ نے، تمہیں تو حکم دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، حاکم بنا کر بھیجا گیا، اور تمہیں اپنی شناخت ہی نہیں رہی۔ یامرون بالمعروف، امر کا، معروف کا حکم دو، دنیا سے برائیوں کو ختم کرو، مٹاؤ، یہ بات ہے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دو، کن کو؟ کیا جو پہلے خیر کر رہے ہیں ان کو، یا جو نہیں کر رہے ان کو؟
مسلمان امت کی پوری ڈیوٹی بیان کر دی گئی ہے کہ ان کا کام دراصل کیا ہے. پوری دنیا میں ان کا کام یہ ہے کہ تمہیں دعوت الخیر، داعی الخیر بننا ہے دنیا کے اندر. پوری دنیا کی قوموں کو تم نے دعوت دینی ہے خیر کی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دینا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے تم نے روکنا ہے. لیکن کیا یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں؟ بسیط افراد بھی نہیں کر رہے، بسیط امت بھی نہیں کر رہے، بسیط حکمران بھی نہیں کر رہے. ہمارے اوپر تو کسی اور کا حکم چل رہا ہے، کسی اور کا نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، اور ہم سارے نیوڑے اسے مانے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. بس یہ تو امت کی بات ہو رہی ہے، یہاں کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کام کرنے والے فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. کامیابی کی بات کہی گئی. یہ فلاح، لفظ فلاح جو ہے اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، اس دنیا سے لے کر آخرت تک ہے. یہاں بھی وہ کامیاب، وہاں بھی وہ کامیاب. کبھی کوئی زمانہ گزر گیا جب مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب تھے. ان کی حکومت تھی نا، تھی. آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ نے پڑھی ہے کہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آئے تھے؟ چند عورتوں کی فریاد پر آئے تھے نا، کہ کچھ بدماشوں نے یہاں مسلمان تاجر عورتوں، مردوں کو، عورتوں کو اغوا کیا تھا. کیا آج یہ حقیقت ہے؟ ہمارے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ٹس سے مس نہیں، پوری دنیا میں کوئی حکومت نہیں ہو رہی، کوئی افراد نہیں ہو رہے، کوئی امت نہیں ہو رہی. اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ فلاح اگر چاہتے ہو تو اولئک هم المفلحون، یہ تین کام کرنے ہیں. یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف، ینہون عن المنکر. یہ تین کام ہیں. یہ بحثیت جماعت، بحثیت امت کرنے ہیں. فرد نے بھی کرنے ہیں اور امت نے بھی کرنے ہیں. اجتماعی طور پر بھی کرنے ہیں، انفرادی طور پر بھی کرنے ہیں. اپنے اپنے ماحول میں ان کو کرنا ہے، کامیابی اس میں ہے. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو گروہ گروہ ہو گئے تھے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. گروہ گروہ کون ہو گئے تھے؟ اٹھاؤ پڑھو، یہود کی تاریخ پڑھو، عیسائیت کی تاریخ پڑھو، ہندوؤں کی تاریخ پڑھو، دنیا کی اقوام جو ان کی تاریخ پڑھو. گروہ گروہ کون ہو گئے تھے؟ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس طرح نہیں کرنا، تم نے گروہ گروہ نہیں ہونا. کیوں؟ گروہ بندی، فرقہ بندی. فرمایا لفظ بہت سخت ہے یہاں قرآن مجید نے استعمال کیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جب کھلی دلیلیں قرآن مجید کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے تمہارے ساتھ آ چکی ہیں، اس کے بعد نہ تفرقہ بازی کرنے ہیں، نہ اختلاف کرنا ہے. نہ اختلاف کرنا ہے. اختلاف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے رائے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کہ ساری جو زمین پر چیزیں ہیں سب مختلف ہیں. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انسان ہونے کے باوجود اپنی شکلوں سے، اپنی عقلوں سے، اپنے قد کاٹ سے، اپنے وجود سے مختلف ہیں. مختلف ہونے کے باوجود کٹھے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. دن اور ہے، رات اور ہے. دن روشن ہے، رات تاریک ہے، کٹھے چل رہے ہیں. جس طرف آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے ہر چیز مختلف نظر آئے گی. درختوں کے رنگ دیکھو، فصلوں کے رنگ دیکھو، جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو. کوئی شے ہے جو ایک ہی رنگ میں ہو؟ مختلف ہیں لیکن اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں پورے تفاوت کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ. جس طرح اختلاف کے باوجود یہ کائنات چل رہی ہے، یہی کہا گیا ہے کہ رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں. آپ بھی رائے رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں. رائے کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنازع مت کرنا، جھگڑا مت کرنا اس کی بنیاد پر. اچھا پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ گروہ بندی کا شکار ہو گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب غور کیجیے، کہیں میں اختلاف کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میں گروہ بندی تو نہیں کر رہا؟ اگر میں کر رہا ہوں تو نہیں بچ سکوں گا. اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کسی اور کو چھوڑ دو. اس لیے پھر فرمایا قیامت کا دن جب دن آئے گا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. دن قیامت کے دو گروپ ہوں گے، پوری انسانیت دو گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی. پھر ان کے درجہ بدرجہ گروہ ہوں گے. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون کا اعلان ہوگا.
ساری دنیا کٹھی، ساری اولاد آدم کٹھی. سورہ یاسین نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جدا جدا ہو جاؤ، مجرموں ذرا الگ ہو جاؤ. اور ان کی علامت یہ بنے بیان کی کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، مجرمین کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور کچھ یہ چہرے سفید ہوں گے. اب سفید چہرے والے اور سیاہ چہرے والے، اب ان کی وضاحت فرمائیے یہ کون ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے خطاب ہوگا اللہ کی طرف. اچھا یہ بات جان لیجیے کہ جو کچھ قرآن میں یہاں بیان کیا گیا ہے نا، یہ عین بین ایسے ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کوئی کمی بیچی ہو جائے، یہ ایسے ہو کے رہے گا. فرمائے گا اللہ تعالیٰ کافرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے. یہ بات کیا کہی؟ پیچھے آ رہا ہے نا، تفرقہ بازی کفر ہے، اختلاف کرنا، تنازع کرنا کفر ہے. کہا کہ تمہیں تو اللہ نے ایک دین دیا تھا، ایک قرآن دیا تھا، ایک رسول تھا تمہارا، تمہیں ایک شریعت دی گئی تھی، تم نے اس کے ٹکڑے کر ڈالے اور گروہ بن گئے. اس لیے فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے خطاب کر کے فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا تم نے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پر جو کفر کرتے رہے ہو اس کا مزہ چکھو، جہنم میں سیدھے جائے. بھائی اب ہمارے دنیا کو چھوڑ دیجیے، ذرا مسلمانوں کو دیکھیے. کیا خیال ہے اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم زکاتیں بھی دیں، ہم حج بھی کریں، لیکن پھر تفرقہ بازی بھی کریں، قوم کو پھاڑ کر رکھ دیں، قوم کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. ایک پلیٹ فارم جو اللہ نے ہمیں دیا تھا تو توحید و سنت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو پلیٹ فارم ہمیں ملا تھا، شریعت کا جو پلیٹ فارم ہمیں ملا تھا، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور شریعت میں تو بہت گنجائش ہے نا بہت، اس کی بہت ساری مسائلیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں قلت وقت کی وجہ سے نہیں کروں گا. اچھا خیر، فرمایا یہ تو ان کا حال ہے جو تفرقہ باز تھے. اب دوسروں کا حال بیان کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، جنہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ لوگوں کو جوڑتے رہے، نفرت دلانے کی بجائے اکٹھا کرتے رہے. دین اسلام میں جو چیزیں مشترک ہیں، کئی مرتبہ مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ جی تم مسلمان لوگوں کو درس دیتے ہو اکٹھا ہونے کا، تمہاری تو نماز ہی ایک نہیں ہے. بھئی یہ سوال ہے نا جی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانا نہیں بھئی میری بات سے، تمہاری تو نماز ہی ایک نہیں. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ نماز ایک نہیں؟ پوری امت مسلمان کی ایک ہی نماز ہے. کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل سنت ہو، کوئی اہل تشیع ہو، یہی فرق ہے نا ہمارے ملک میں. ان سب سے پوچھو کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، ہر بندے سے پوچھو، ہر گروہ سے پوچھو، وہ کہے گا کہ نماز کے تو 4 فرض ہیں. نماز کے اندر قیام فرض ہے، اس میں قرآن پڑھنا فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ فرض ہے. کیوں جی حضرت صاحب؟ اب مجھے بتاؤ کہ ان سارے گروہوں کے اندر یہ ساری چیز اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اختلاف کہاں ہوا؟ ان چیزوں میں جن کو لازمی نہیں کیا گیا ان پر جھگڑے کھڑے کر کے مسجدیں الگ کر لی. کیوں کیا ایسا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسلام نے متحد رہنے کے لیے جو چیزیں فرض میں داخل کی ہیں ان کو لو، سب معاملے صاف ہو جائیں گے. جو فرائض میں چیزیں داخل ہیں ان کو لو، سب چیزیں درست ہو جائیں گی. جب تم دون چیزوں کو لو گے جو دوسرے تیسرے نمبر پر ہیں، مستحب ہیں، مستحسن ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جھگڑے کھڑے کر لیے اس پر. میں نے ایک مثال دی ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اس میں اتحاد ہی اتحاد ہے، اس افطراک ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ڈالا ہوا ہے. اس لیے یہ بات فرمائی کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کیا، اللہ کے دین پر کیا، شریعت پر کیا،
اکٹھا رکھنے کی کوشش کی. ان کی بات کی گئی ہے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. اس کے بعد پھر فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں اے نبی جو ہم نے آپ کے سامنے حق کے ساتھ اتاری ہیں، حق کے ساتھ پڑھ کر سنا دی ہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جہانوں پر ظلم کرے. بات مسلمانوں کی نہیں کی، لوگوں جہان والوں کی ہے. اور جہان میں ہم اکیلے مسلمان ہی نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب ہم اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں، جب ہم نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا، اس کو نہیں مانا، تو ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں. اللہ تو کہہ رہے کہ میں تو ظلم نہیں کرتا جہاں اہل عالم پر. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھو، گرہ میں باندھو یہ بات، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارض و سماوات میں جو کچھ ہے. یہ ارض و سماوات کا جب جملہ آتا ہے نا، اس سے پوری کائنات مراد ہوتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. اب غور کرو، جس کی ملکیت ہے، جب تک اس سے نہ مانگیں گے کہاں سے لیں گے؟ اور اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ایماندار سے پوچھو، بتاؤ مجھے، کیا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو کسی کو پوچھ کر کیا ہے؟ مشاورت کر کے کیا؟ اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ کسی کی مشاورت سے نہیں بنایا. حتیٰ کہ اس نے جو انبیاء پیدا کیے، صلحاء پیدا کیے، اولیاء پیدا کیے، اس نے اپنے طریقے پر پیدا کیا، کسی سے پوچھ کر نہیں کیا. اور جو نعمتیں اس نے جس جس کو جو دینی تھی کہہ دیا، کہ جو جو اس کا حقدار تھا وہ دے دیا اس کو. اس کے بعد فرمایا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو ہر معاملہ اللہ کے حضور جائے گا، وہاں فیصلہ ہوگا. ہماری حرکات و سکنات، ہماری گفتگو، ہمارے اعمال، ہماری ہر چیز، حتیٰ کہ ہماری نیتیں، یہ سب کچھ اللہ کے حضور آئیں گی اور اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. اس لیے جب اس عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، جب یہ زمین کے ذرے بھی ہماری گواہی دیں گے. سورہ زلزال پڑھ کر دیکھیں نا، یہ کیا کہہ رہی ہے. فرمائی یوم تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں بیان کرے گی انسان کی. اور فرمایا ابو ہریرہ بچ کے رہے اس زمین سے، یہ جڑ بنیاد ہے، یہ تیری ماں ہے. کیوں؟ یہاں ہماری ہر حرکت، ہماری تمام حرکات و سکنات اور گفتگو، آپ آئے ہیں، ریکارڈ ہو گئی ہے، ویڈیو بن چکی ہے اس کی. آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کہیں، یا کسی مجلس میں آپ کہیں کہ میں تو وہاں نہیں تھا، تو ہم ویڈیو چلائیں گے کہ بیٹھے تھے کہ نہیں وہاں. انکار ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بات ہے کہ ہر ان پڑھ بھی وہاں پڑھا لکھا ہوگا. جب ویڈیو ہی اپنی ہے تو کیسے نہیں جانے گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اس لیے فرمایا تمام امور اللہ کے حضور لوٹ کر آئیں گے اور وہاں حساب ہوگا. اور پھر فرمایا کن تم خیر امت، مسلمانوں تم بہترین امت ہو. دنیا کے گروہوں میں، اقوام عالم میں بہترین گروہ تم ہو. صحابہ کو مخاطب کر کے پہلے فرمایا تھا، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اس میزان پر کھڑا کریں، اس مقام پر کھڑا کریں، اس مرتبے پر لے جائیں اپنی تربیت کر کے، تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ایک امت کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے. جب ہمارا اپنی حال پتلا ہو گیا ہے تو ہم لوگوں کو کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اللہ فرما رہے ہیں تمہیں تو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے برپا کیا گیا، اقوام عالم کے لیے تمہیں نمونہ بننا تھا. للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دو، برائیوں سے روکو. کیا ہمارے مسلمان امت کے اندر یہ طاقت ہے؟ اب یہ اتنی طاقت ہے کہ روکے دنیا کو برائیوں سے؟ کیوں؟ کہ جب ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں، اس اصل نسخے کو چھوڑ چکے ہیں جس نے ہمیں دنیا میں سر بلند کیا تھا. تو ایک حدیث میں ہے، ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ دورے پر گئے.
تو وہ مکہ میں داخل ہونے کی بجائے مقام عصفان میں ٹھہر گئے اور وہاں مکہ کے گورنر کو بلا لیا، کہا کہ بھائی میری بات ادھر سنو آپ۔ وہ جب آئے، ان کا نام عبد الوارث تھا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ مکہ میں اپنا قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے اپنا قائم مقام ابن ابزا کو بنایا ہے۔ ابن ابزا عبد الرحمن بن ابزا تھے، وہ غلام تھے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ مکہ کی سردار لوگوں پر تم نے غلام کو گورنر بنا دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین اس لیے کہ وہ قرآن کا عالم ہے، وہ قرآنی دین کو جانتا ہے، اس کی شریعت کو جانتا ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے، اس لیے میں نے اس کو مقرر، اس کا میرٹ بنتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ میرٹ اس کا بنتا ہے، غلام کا، سردار کا نہیں بنتا۔ اب اس حدیث کی سمجھ آ گئی نا، جس کا عمل بڑھا دے کسی کو، کسی کا نسب اس کو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا اس کا وہ عالم ہے۔ اچھا قرآن کا عالم ہے؟ تو پھر فرمایا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو سر بلند کر دے گا اور بعض قوموں کو نیچے کرا دے گا۔ اب آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یہ سلطان محمود کون تھے، یہ صلاح الدین ایوبی کون تھے، یہ قطب بن عرب کون تھے، یہ ہمارے ملک کے اندر خاندان علماء کی حکومت رہی کون تھے؟ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ طارق بن زیاد کون تھے، یہ سب غلام ابن غلام تھے۔ حکومتیں سنی ان کی، کیوں اس مقام پر چلے گئے؟ اللہ کے دین کی خدمت کی جب، تو چودھری پیچھے رہ گئے، غلام بن کر آنے والے آگے نکل گئے۔ تو اسی بات کے لیے کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لیکن یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف کرنا تمہارا کام ہے، نہی عن المنکر کرنا تمہارا کام ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اللہ پر ایمان، یہ بہت آسان سمجھ لیا ہم نے، اللہ پر ایمان اور یقین۔ یہ نہیں ہوتا بھائی، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ جب تک یقین محکم کے ساتھ عمل پہم نہ ہو جائے، آدمی اس کالم میں ڈھل جائے، وہ کیسے دنیا کو فتح کرے گا؟ اگر اس کے دل میں لوگوں کی محبت نہیں ہے، نفرت ہے، تو کیسے دنیا میں کامیاب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفرت کی کسی سے؟ تاریخ میں ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں، مسلمان جب ہوئے ہیں صحابی بن گئے ہیں۔ جب وہ آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دے دیا تھا صحابہ کو کہ اکرمہ آ گیا ہے، اس کی موجود میں اس کے باپ کی برائی مت کرنا۔ فرمائیے ہمارا حال کیا ہے؟ اور اس کے لیے چادر بچھا دی، اس شخص کے لیے جس نے بڑی جنگیں لڑی تھیں آپ کے خلاف۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو اس امت کا فرعون تھا اس کا بیٹا تھا، لیکن پھر صحابی بن کر گیا اور شہادت پائی اس نے۔ تو یہ ہے سب میں وہ بات کہ اللہ پر ایمان۔ پھر فرمایا لو آمنا اہل الکتاب، یہ آخری آیت ہے، اگر یہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ دونوں گروہ ہیں، اگر یہ اہل کتاب اس بات کو مان جاتے، اس قرآن کو مان لیتے، اس نبی کو مان لیتے، ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض تو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لائیں گے، لائے ہیں، بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں، تاریخ میں موجود ہے یہ چیزیں۔ آگے فرمایا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آخر میں بتاؤں آپ کو فاسق کس کو کہتے ہیں۔
میرے دوست 3-4 اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے: کافر، مشرک، منافق، فاسق. یہ الفاظ ہیں نا قرآن میں. جی قاری صاحب، ان کے معنی کیا ہیں؟ باقی کو ہم چھوڑتے ہیں، فاسق کی بات کرتے ہیں. اکثرهم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو ماننے کی حد تک سب کچھ مانتا ہو. اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، شریعت پر حق ہے، سب چیزیں مانتا ہو. ایمان جس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، انکار نہیں کر رہا، لیکن عمل بالجوارح نہیں ہے، عمل کسی بات پر نہیں کرتا. اس کو کیسے عربی زبان میں فاسق. اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے دین کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، شریعت کو بھی مانتا ہے، سب کچھ کا حق مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، لیکن کام نہیں کرتا. کہنا نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا. دوسرے لفظ میں اس کو کہتے ہیں بے عمل. یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، بد عمل ہوتے ہیں، چوری کی، ڈاکے ڈالے، بدکاری کی، فلاں اس پر ظلم کی. ہے نا ایسے لوگ؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کرتے، ہے نا معاشرے میں، لیکن ساتھ ہی وہ کیا آتا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خیرات کرتے، وہ نیکی کا کام بھی نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں بے عمل. نتیجے کے لحاظ سے بد عمل اور بے عمل ایک ہی جگہ جائیں. یاد رکھنا قرآن نے کہا کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو فاسق ہے. اور جب قومیں فاسق ہو جاتی ہیں، یاد رکھنا عربی زبان میں فسق کا بنیادی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی پھل کا اپنے چھلکے سے باہر نکل جانا، ڈیمیج ہو جانا. مثال کے طور پر کیلا ہے نا، تو کیلے کی جو اوپر جلد ہے جس نے اس کو غلاف دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، وہ کیلے کی جلد جو ہے، کھال جو ہے، جب وہ ڈیمیج ہوئی تو وہاں سے سنڈی لگ گئی، سنڈی داخل ہو گئی، اب کیلا گل سڑ گیا. جب وہ پیٹرن جو ہے اسلام نے مقرر کر دیا مسلمان کے لیے، جب کوئی شخص اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے. یہ ہے اصل حقیقت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کروا دیں پھر. نہیں آپ بھائی آپ نے بھی کچھ حصہ ڈالیں. ادھر آئے نا، ادھر سامنے آئے ذرا، اس میں دعا آپ کرائیں گے نا، ہم آپ کی دعاؤں کے یہاں سامنے آ جائیں، ذرا پروگرام میں شامل ہو جائیں. دعا کروا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب العالمین، ہم نے نماز پڑھی زور کی، اور مولا اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے درس دیا، قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، قرآن پاک کا ذکر بلند کیا. مولا تیرا ذکر بلند کیا، تیری تعریف بلند کی، تیرے پیاروں کا ذکر بلند کیا. یا اللہ قبول و منظور فرما. اور یا اللہ یہ حاضری اپنے دربار اور گہربار میں قبول و منظور فرما. ہم گناہ گار ہیں یا اللہ، بدکار ہیں، پر تیرے پیاروں کے نوکر ہیں، تیرے محبوب کی شریعت کے چوکیدار ہیں. مولا تیرے دربار کے چوکیدار ہیں. جتنی بھی حاضری محنت کر رہے ہیں اپنے دربار میں قبول و منظور. اور یا اللہ اس کے صدقہ اور وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ہمارے سب گناہوں کی معافی عطا فرما. اور یا اللہ اس کا ہم نیک بدل عطا فرما. بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اور یا اللہ یہ محفل اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. اور یا اللہ اسی طرح مولا تیری رضا کی خاطر جو ہمیں کام کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اور توفیق دے، اور توفیق دے، اور ہم یہ کرتے رہیں، اور مرتے وقت کے پہلے تک زبان تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاکم اللہ. باجی سوال بڑے ہو گئے، ضروری سوال کو ضروری چیز ہے. کتاب بند ہے.